السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر قطب جیلانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی یعنی سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا واقعہ۔ آپ کی ایسی زندہ کرامت کہ جب آپ حضرت غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا سامنا ہوا ایک آدم خور بلا سے، جی ہاں، آدم خور بلا جو انسانوں تک کو کھا جایا کرتی تھی، اس کا سامنا جب سرکار شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوا تو کیا ہوا اور کیا معاملہ درپیش آیا، جانتے ہیں ہم اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، تیرے لطف و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، ہو تم محبوب سبحانی، یا غوث اعظم جیلانی، میرا محی الدین جیلانی، قطب ربانی، یا غوث اعظم جیلانی۔ ناظرین محترم، سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکت وہ ذات بابرکت ہے جس سے بے شمار لوگوں نے فیض حاصل کیا۔ ناظرین محترم، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوری حیات طیبہ ہی حیران کن واقعات سے، کرامات سے اور کئی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جس پر آج بھی انسانی عقل حیران ہے، اور اتنی ساری کتابیں آپ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر لکھی جا چکی ہیں، تحریر کی جا چکی ہیں، لیکن پھر بھی ان سب کتابوں کو بھی ملایا جائے تو بھی آپ کی شان والا بیان نہیں ہو سکتی۔ ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، ہماری حیات ختم ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی حیات طیبہ، آپ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان، مرتبہ اور آپ کی سوانح حیات ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ناظرین محترم، جب آپ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت با سعادت ہوئی، یعنی جب آپ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش مبارکہ ہوئی، آپ اس دنیا فانی میں تشریف لائے، تب بھی بہت سارے حیران کن واقعات اور کرامات رونما ہوئی۔ جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جس دن ولادت ہونے والی تھی اس کے ایک دن پہلے شب میں یعنی رات میں آپ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ خواب دکھائی دیا۔ آپ حضرت ابو صالح نے خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ اور تمام تر اولیاء کرام کے ہمراہ تشریف فرما ہیں، اور آپ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اے ابو صالح، تجھے اللہ تبارک و تعالی نے فرزند صالح عطا فرمایا ہے، میرا اور اللہ تبارک و تعالی کا وہ محبوب بندہ ہے، اولیاء اقطاب میں تیرے فرزند کا مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے۔ یعنی ناظرین محترم، حضرت محمد مصطفیٰ دو عالم کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خوشخبری پہلے ہی آپ کے والد گرامی کو سنا دی تھی۔ ناظرین محترم، یہ تو تھا ولادت کے وقت کا پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ تو اس سے بھی زیادہ حیران کن اور حیرت انگیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کی شب پورے کے پورے بغداد شریف میں کوئی بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ جتنے بھی اس دن بچے پیدا ہوئے سب کے سب لڑکے ہی پیدا ہوئے، جن کی تعداد ایک روایت اور ایک اندازے کے مطابق 1100 یعنی 1100 کے قریب تھی۔ اور ناظرین محترم، اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ جو 1100 لڑکے سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دن ہی پیدا ہوئے، ان کے ساتھ ہی پیدا ہوئے، ناظرین محترم، وہ سب کے سب وقت کے ولی گزرے، سب کے سب ولی کامل ہوئے۔ یہ بھی آپ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص یعنی کہ حضرت محمد بن قائد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ خود ایک ولی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر قطب جیلانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ واعظ فرما رہے تھے، یعنی تقریر فرما رہے تھے۔
تبھی اچانک ہوا بہت تیز چلی اور ایک چیل اڑ کر آپ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ٹھیک اوپر آسمان میں اڑنے لگی اور وہ چیل بہت زیادہ چیخو پکار کر رہی تھی۔ آپ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو تقریر فرما رہے تھے، اللہ اس کے رسول کا ذکر لوگوں کو بتا رہے تھے، اس چیل کی آواز سے مطمئن نہیں ہو پا رہے تھے اور لوگ بھی اس آواز کی طرف متوجہ ہو رہے تھے اور لوگوں کا آواز سے تقریر سے دھیان ہٹ رہا تھا۔ آپ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ نے نظر بھر کر اس چیل کو دیکھا اور ہوا کو حکم دیا کہ اے ہوا اس چیل کو نیچے گرا دے۔ ناظرین محترم، وہاں پر تمام تر مجمع نے دیکھا کہ ہوا نے چیل کو ایسا گرایا کہ چیل کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا اور چیل آ کر مجمع کے بیچ میں گر پڑی۔ سب لوگ حیران ہونے لگے۔ سرکار غوث اعظم دستگیر پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ نے واز کرنا پھر سے شروع کر دیا۔ تقریر جب ختم ہوئی اور آپ غوث پاک رحمت اللہ علیہ تقریر سے فارغ ہوئے تو آپ نے آ کر اس چیل کی طرف رحم بھری نگاہ سے دیکھا اور آ کر آپ حضرت غوث اعظم دستگیر پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ نے اس چیل کو اٹھایا، اس کے سر کو اٹھایا اور دھڑ سے لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اتنا فرمانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس چیل کو پھر سے زندہ فرما دیا اور وہ چیل پھر سے مجمع کے اوپر اڑنے لگی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ کرامت دیکھ کے بہت سارے لوگ آپ کے مرید بن گئے اور آپ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دست حق پرست پر کئی لوگوں نے اسلام بھی قبول فرما لیا۔ ناظرین محترم، اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، علاقے کے کچھ لوگ آپ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اکٹھے ہو کر حاضر ہو گئے اور آ کر سرکار محبوب سبحانی غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے عرض کرنے لگے کہ حضور، یہاں پاس ہی کے جنگل میں ایک آدم خور بلا رہتی ہے جو کہ انسانوں کو کھا جاتی ہے، اور یہ آدم خور بلا ایسی ہے حضور کہ جب انسانوں کو مار دیتی ہے تو اس کی ہڈیوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتی جاتی ہے اور ہڈیوں کا مینارہ تک بنا دیتی ہے۔ یا غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ، ہمارے پورے علاقے میں اس آدم خور بلا کا قہر آ چکا ہے، اس آدم خور بلا کا خوف طاری ہو چکا ہے، بہت ڈرے ہوئے ہیں لوگ سبھی اس سے۔ تو آپ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے پورا معاملہ سننے کے بعد فرمایا، ایک کام کرو، تم لوگ جاؤ اور جس علاقے میں وہ آدم خور بلا انسان کی ہڈیوں سے مینارہ تعمیر کر رہی ہے، جس علاقے میں وہ لوگوں کو قتل کر کے ان کی ہڈیاں جمع کرتی ہے، اس علاقے میں جاؤ اور اس آدم خور بلا کو، اس خطرناک بلا کو بلند آواز سے یہ پیغام دے دینا کہ ہم سب سرکار غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں، اور اگر تو بلا ہے تو یاد رکھ اس جگہ سے جلد کنارہ کر لے۔ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ اقدس سے وہ لوگ واپس چلے گئے اور جیسا سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے حکم فرمایا تھا، ان کے حکم کے مطابق وہ اس جگہ پر گئے جہاں وہ آدم خور بلا رہا کرتی تھی۔ وہاں پر جا کر سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ان لوگوں نے حکم کی تعمیل کی اور بلند آواز سے کہا، اے بلا، ہم سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں، اور اے بلا، تیرا اسی میں بھلا ہے کہ تو یہاں سے کنارہ کر جا۔ ناظرین محترم، اتنا کہہ کر وہ لوگ آ کر اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اتنا کرنے کے بعد نہ وہ بلا اس کے بعد کبھی اس جنگل میں یا اس علاقے میں دکھائی دی، نہ ہی اس کے بعد کسی کو اس نے قتل کیا، اور نہ ہی کوئی شخص پھر سے غائب ہوا، نہ ہی اس آدم خور بلا نے اس کے بعد کسی انسان کو مارا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، ایسی شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، ایسی شان ہوتی ہے اللہ کے مقبول اور برگزیدہ بندوں کی۔ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے ہی اس بلا نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ ناظرین محترم، سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے نام سے جب بلائیں علاقہ چھوڑ دیتی ہیں تو آپ کے رخ انور کا کیا عالم ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو واقعی بہت پسند آئی ہو تو کامنٹ میں یا غوث المدد ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔